سب سے بڑی خوش فہمی یہ سوچ لینا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے اہم ہیں۔ اس معاشرے میں اہمیت انسانوں کی نہیں بس مفادات کی ہے۔ مفاد ختم تو اہمیت ختم۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ خدا را اپنے رشتوں کو دکھ دینا چھوڑ دیں، چہرے بدلنا چھوڑ دیں، اپنے رشتوں کے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور ہونا چھوڑ دیں، دو رنگی چھوڑ کر ایک رنگ ہو جائیں، اپنے اعلیٰ سٹیٹس کی وجہ سے اپنے رشتوں کو غیر معمولی سمجھنا چھوڑ دیں، اپنے رشتوں کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں۔ جو آپ کی عزت و احترام میں جھکا ہوا ہے اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ ڈر جائیں اس وقت سے کہ جب لوگوں کے لفظوں کی چیخیں رب کے عرش تک پہنچ جائیں۔ کہتے ہیں کہ آگاہی بھی عذاب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی سب کچھ جان لینا بھی جان لے لیتا ہے، اور تکلیف حد سے زیادہ تب ہوتی ہے جب انسان جان لینے کے باوجود کچھ نہیں کر پاتا۔ مذاق ضرور کیجیے، مگر اتنا دھیان رکھنا چاہیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ہاضمہ انہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کی دی ہوئی عزت کو ہضم کر سکیں۔ ضروری نہیں ساری خواہشیں پوری ہونے کی ضد باندھی جائے۔ کچھ خواہشوں سے دستبردار ہو کر زندگی کے کٹھن راستوں کو سہل بنایا جا سکتا ہے۔ جب بھی بولیں اچھا بولیں کہ میٹھے بول میں ایسا سحر ہے کہ سرکش و نافرمان و باغی اطاعت گزار ہو جاتے ہیں۔ انسان سارے ہی خوبصورت ہیں، لیکن بہار کی خوشبو کسی کسی سے آتی ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارا رکھا ہوا ہے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن دینے والا جانتا ہے۔ قبرستان کے باہر کہاں لکھا ہے کہ یہاں صرف بوڑھوں نے آنا ہے؟ زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے آپ کے اندر اتنی جرأت ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی لمحے انسانیت کے معیار سے نیچے نہ گریں۔ 4 خطرناک قتل۔ 1، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ دوسرا، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ دوسرا، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ تیسرا، جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، اور چوتھا، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جتنا مرضی اداس ہو جاؤ کسی کو فرق نہیں پڑتا، بس ذرا سا خوش ہو جاؤ تو سب جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ صورتیں کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہیں۔ بکھرے ہوئے دل کو سمیٹنے کے لیے لوگ نہیں، اللہ کافی ہے۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم جن، بھوت اور آسیب سے ڈرتے ہیں، ڈرنا بھی چاہیے، لیکن محتاط صرف انسانوں سے رہنا چاہیے، کیونکہ انسانی شر کا بھوت کسی بھی دوسرے بھوت سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے اور خطرناک بھی۔ کبھی فائدہ اٹھا کر تھک جاؤ تو اپنی گری ہوئی سوچ بھی اٹھا لینا۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ کچھ لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں اور دور رہنے کی کوشش کریں۔ امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، بے قصور پر الزام لگانا مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔
جہالت دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کہتا ہے اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ کہتے ہیں روزانہ کسی کے گھر جانے سے عزت میں کمی آتی ہے۔ واحد اللہ کا گھر ایسا ہے جہاں روزانہ جاؤ تو عزت بڑھتی ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ زندگی بغیر محبت کے مصیبت ہے اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں اور کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک ہی نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ اللہ کا فضل موسلا دھار بارش کی مانند ہوتا ہے، جس انسان پر برس گیا وہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو، جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ جب اندر کہیں گہری چوٹ لگتی ہے تو دل کے ساتھ جو چیز زخمی ہوتی ہے وہ زبان ہوتی ہے، اور زخمی زبان اپاہج ہو جاتی ہے یا پھر زہر اگلنے لگتی ہے اور اندر کی تلخی لفظوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ اس لیے اکثر دنیا کے ستائے ہوئے لوگ اور لوگوں سے چوٹ کھائے لوگ تلخ ہی ہوتے ہیں۔ جو دوست آپ کے لیے حالات کے مطابق چنے جاتے ہیں وہ آپ کے منتخب کیے جانے سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ زندگی میں بعض ولن ہیرو کی شکل میں اور بعض ہیرو ولن کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی شناخت بہت دیر سے کر پاتے ہیں۔ عشق وہ بیماری ہے جس سے انسان تندرست بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد وہ نیم حکیم ہے جس کی ہر پڑیا آپ کے مستقبل کی جان خطرے میں ڈالتی جاتی ہے۔